سلفی منہج کے لیے آج اس دور میں دو تنظیمیں ایسی ہیں جو نہایت ہی خطرناک ہیں اور اہل بدعت یا ان کی شر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ سعودی عرب نے مملکت سعودی عرب میں ان دونوں تنظیموں پر پابندی بھی عائد کی ہے، اور علماء اور مشائخ یہاں کے خاص طور پر آپ کو میں آواز سنواؤں گا الشیخ الدکتور محمد بن احمد الفیفی کی، جنہوں نے نقل کیا ہے جماعت التبلیغ اور والاخوان المسلمین کے بارے میں شیخ ربیع المدخلی کیا فرما رہے ہیں، سنتے ہیں۔ مثل ما ذكر الشيخ الدكتور ربيع المدخلي عندما سئل عن أخطر جماعتين قال شیخ ربیع المدخلی سے پوچھا گیا کہ وہ تنظیمیں جو کہ سلفی نقطۂ نظر اور ان کے ماننے والے یا سلفی حضرات کے لیے نہایت ہی خطرناک ہیں، ان تنظیموں کو آپ براہ کرم اشارہ فرما دیں۔ قال أخطر أهل البدع الآن على المنهج السلفي۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میری رائے میں اس دور میں سلفی منہج کے پیروکاروں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بدعتی دو گروپ ہیں، اور ان دو گروپس کو بیان کرتے ہوئے شیخ المدخلی فرماتے ہیں وأهله جماعتان، دو تنظیمیں ہیں اور دو تنظیموں کی سے جڑے ہوئے افراد ہیں، جماعة اور یہ دونوں تنظیمیں ہیں جن کا سعودی عرب نے ان کے اوپر پابندی عائد کی ہے، رسمی آفیشل۔ التبلیغ، جماعت التبلیغ تبلیغی جماعت جو دیوبندیوں کی مشہور تنظیم ہے، وجماعة الإخوان، وہ جماعت الاخوان المسلمین، یعنی کہ وہ اخوان المسلمین کی تنظیمیں جیسے کہ ہمارے یہاں جماعت اسلامی ہیں، بفصائلها، ان کی تمام تر ان تنظیموں کے جتنی بھی برانچز ہیں یا جتنے بھی دھڑے یا جتنے بھی گروپ ہیں، شرهم مستفحل أكثر من أهل البدع جميعا۔ یہ آپ کو بڑا عجیب و غریب لگے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو شر ہے وہ اس حد تک عروج پر ہے کہ تمام اہل بدعت سے انہوں نے سبقت حاصل کی ہوئی ہے، فلا تترك فتنتهم، اور ان کے فتنے سے اب کوئی بھی گھر باقی نہیں بچا ہے، بلکہ ہر گھر میں اس فتنے سے متاثر افراد اور ان کے نظریات سے متاثر لوگ موجود مل جائیں گے آپ کو۔ بيتا إلا دخلته، یہاں شیخ، اور یہی وجہ ہے غالباً کہ ان تنظیموں کی خطرناکی کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی عرب کی حکومت نے ان ہی دونوں پر پابندی عائد کی ہے۔ اللہ رب العالمین، اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ایک اور میں سلفی منہج کی بات آج سن رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ان کے موقف کو سن کر۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اہل سلفی جو لوگ ہیں وہ کسی کی مہما کان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود اور موسیٰ اشعری، ان کو بھی اگر کوئی چیز پہنچتی تھی کہ فلانی مسجد میں لوگ ایسا کر رہے ہیں تو وہ حالانکہ کہنے والے خیر القرون کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خیر القرون کی بات کو بھی وہ تاکید کرتے تھے، جا کے پوچھتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور وہاں جا کر دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے، اور اس کے بعد ہی اپنی رائے قائم کرتے تھے۔ اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں بھی جب سلفی منہج کی بات کی جائے تو ہر شخص جو کہ گمراہ کرنے والا ہے، اپنی لچھے دار تقریر سے آپ کو دوسروں سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا علم سیکھنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، تو ایسی شخصیات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر وہ دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ پیش کریں تب آپ ان کی بات کو مان لیجئے۔ لیکن جناب فلانے شخص کے اندر
تو یہ برائی موجود ہے. اب وہ برائی موجود ہے یا نہیں اس کا آپ کو وہ دلیل نہیں دے پائیں گے. مثال کے طور پر میں ایک آپ کو بتاتا ہوں. میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جناب عاقل صاحب دیوبندیوں کو مطلقاً کفریہ یا حناف کے اوپر مطلقاً کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، حالانکہ تنظیمی جو ہماری جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، چاہے وہ بر صغیر کے کوئی بھی بڑے عالم ہوں، کسی بھی عالم دین نے ہمارے احناف کے اوپر مطلق کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ عاقل صاحب نے ایسا کہا ہے تو ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے ان کو بتایا کہ وہ جھوٹا ہے شخص کہنے والا، اس کا اللہ اس کو ہدایت دے. تو بہرحال ان کے اوپر تو بات واضح ہو گئی. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ کو صرف اس لیے تاکہ آپ دین نہ سیکھ معذرت چاہوں گا، اس لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں تاکہ علم کے حصول میں رکاوٹیں پیدا کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر اس سے اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن اصول اور ضوابط کچھ بنائیے جن کی بنیاد پر آپ کسی سے بھی اختلاف کریں. ایسا نہیں ہے کہ فلاں نے کہہ دیا تو اس کی بات کو ہم تسلیم کر لیں گے. نہیں، اس کی بات کو اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب کہ وہ دلیل سے بات کرے گا. نہیں فلاں آدمی نے ایسا کہا ہے، ارے بھیا کہا ہے، نہیں میرے پاس تو میں نے بہت دنوں پہلے فلانی ویڈیو دیکھی تھی اور وہ اب پرائیویٹ ہو گئی ہے یا وہ لسٹ ہو گئی ہے. آپ نے دیکھ لی تھی، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور یہ کیا ثبوت ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں پر آپ جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اور ان تنظیموں کی جماعتی حدود میں رہتے ہوئے جو لوگ شر پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تنظیموں کی شر سے بھی محفوظ فرمائے اور ان علماء کی شر سے بھی محفوظ فرمائے جو کہ لوگوں کو منتشر کر رہے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.